العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب الاستعلاء والاطباق کا بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں اس باب کا پہلا مکمل شعر بیان کیا گیا تھا اس کی تشریح کے ساتھ، اور دوسرے شعر میں پہلے مصرعے کی تشریح مکمل ہو چکی تھی۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا، والخلف بنخلقکم وقع، والخلف بنخلقکم وقع۔ اس کے اندر ادغام تام اور ناقص، یعنی علم نخلقکم کے قاف کا کاف میں جو ادغام ہوگا وہ ادغام ناقص ہوگا یا ادغام تام ہوگا، اس کے متعلق خلف واقع ہوا ہے۔ ادغام تام بھی صحیح ہے اور ادغام ناقص بھی درست ہے۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوا ہے؟ قاف کی صفت استعلاء کے باقی رکھنے اور نہ رکھنے کی وجہ سے۔ نفس ادغام میں خلف نہیں ہے، بلکہ ادغام کے ناقص اور تام ہونے میں خلف ہے کہ آیا اس میں ادغام تام کیا جائے گا یا ادغام ناقص کیا جائے گا۔ علم نخلقکم میں قاف کی صفت استعلاء کے بغیر ادغام کامل ہوگا، یا یہ کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ادغام ناقص ہوگا، اور بہتر کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کے نزدیک ادغام تام اور کامل ہے اور یہی بہتر ہے۔ علامہ مکی کے یہاں ناقص ہوتا ہے۔ بہرحال ادغام تام پر بھی عمل ہے اور ادغام ناقص پر بھی عمل ہے، لیکن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف قوی کا حرف ضعیف میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے علم نخلقکم کے اندر ادغام ناقص ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ روایت سے ادغام تام ثابت ہے، اسی لیے یہاں پر ادغام تام کرنا بہتر ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تھا کہ ادغام ناقص ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نخلقکم میں خلف تو ہے ادغام تام اور ادغام ناقص کا، لیکن پھر ادغام خلف کے باوجود، علم نخلقکم میں خلف کے باوجود ادغام تام بہتر کیوں ہے؟ اصل میں ناظم علام رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام کامل کو روایت اور درایت کے اعتبار سے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ روایتاً اس میں ادغام تام ثابت ہے، اس وجہ سے یہ ادغام بہتر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بہتری کی وجہ سے، یعنی ادغام تام کو بہتر ہونے کی وجہ سے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ادغام تام بہتر ہے روایتاً ثابت ہونے کی وجہ سے، اسی لیے علامہ شاطبی نے خلف بیان نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہی بیان کیا کہ اس میں ادغام ہوگا، بس ادغام تام ہوگا، خلف نہیں بیان کیا ہے۔ روایت کے اعتبار سے یہ دونوں مسائل جو مذکورہ شعر میں بیان کیے گئے ہیں، قراء عشرہ کے یہاں اجماعی اور متفق علیہ ہیں،
یعنی وبین الاطباق من احط ما بسطت والخلف بنخلقکم وقا۔ البتہ الم نخلقکم میں سوسی کے یہاں یہ ایک راوی ہیں قراء سبعہ میں سے، قراء سبعہ میں سے ایک جو ہے کیا نام ہے امام ہے، ان کے راوی ہیں سوسی کے یہاں ادغام تام ہی ہے، جبکہ باقی حضرات تام اور ناقص دونوں کے قائل ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حرف قوی کا ادغام حرف ضعیف میں ناقص ہوتا ہے، لہذا ہونا کیا چاہیے تھا ادغام ناقص، لیکن قیاس کی روح سے اس ادغام کامل کو بہتر قرار دینے کی وجہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلاتے ہیں کہ سوسی کے یہاں، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، سوسی کے یہاں قاف کا کاف میں ادغام کبیر کامل ہی ہوا ہے، ناقص ہوتا ہی نہیں۔ مثلا وہ کرتے ہیں خلق کل شیء میں قاف کا کاف میں ادغام کرتے ہیں، خلق کل شیء پڑھتے ہیں، تو باوجود اس کے کہ مدغم اور مدغم فی دو کلموں میں اور مدغم متحرک بھی ہے، تو ایک کلمے میں اور مدغم کے ساکن ہونے کی صورت میں تو بدرجہ اولا ادغام تام ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ادغام تام ہی کیا ہے، اور خلق کل شیء جیسی مثال میں جبکہ قاف جو ہے اس میں کیا ہے متحرک ہے، اور دوسرے یہ کہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں مدغم اور مدغم فی، اس کے باوجود جو ہے خلق کل شیء پڑھتے ہیں یعنی ادغام تام۔ تو الم نخلقکم کے اندر تو قاف اور کاف ایک کلمے میں ہے، پھر اس کے اندر ادغام تام ہی بہتر ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے بہتری کی وجہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں۔ بہرحال روایت سے یہی ثابت ہے، اس وجہ سے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں ادغام تام بہتر ہے علم نخلقکم کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ علم نخلقکم میں تام اور ناقص کا تو اختلاف ہے، احطو کے اندر یا بسطہ کے اندر جو ہے اختلاف کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ طا میں صفت اطباق پائی جاتی ہے، قاف میں صفت اطباق نہیں ہے، تو طا میں اطباق کی صفت جو ہے یہ زیادہ قوی ہے، جیسا کہ اس کے پہلے بھی آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ تو قاف میں جو ہے صرف استعلا ہے جو قوت کے اعتبار سے طا سے جو ہے کم ہے، اس وجہ سے احط اور بسط جیسی مثال کے اندر تو ادغام کے تام اور ناقص ہونے کا اختلاف نہیں ہوا، لیکن علم نخلقکم کے اندر ادغام کے تام اور ناقص ہونے کا اختلاف ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مصنف فرما رہے ہیں وبین الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقکم وقع، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بسط اور احط پر عطف ہونے کی وجہ سے علم نخلقکم میں بھی اطباق ہی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ارے بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قاف کے اندر صفت اطباق ہے ہی نہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اطباق سے مقصود تفخیم ہے، اور استعلا کی وضاحت کو ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اطباق استعلا کو شامل ہے۔ وبین الاطباق من احط جو کہا ہے تو اس اطباق میں استعلا بھی تو شامل ہے، کیونکہ جو حروف مطبقہ ہیں وہ مستعلیہ بھی ضرور ہیں، جیسا کہ آپ کو اس کے پہلے بتلایا گیا۔ اب رہا جو ہے علم نخلقکم کے اندر، تو اس میں جو ہے صرف صفت استعلا ہے قاف میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وبین سے بسط تک، وبین الاطباق من احط ما بسط، اطباق کو بیان کیا، والخلف کہہ کر کے استعلا کو بیان کر دیا۔ بہرحال طائے ساکنہ کا ادغام جو ہے تا میں جو ہوا ہے وہ ادغام ناقص ہی واجب ہے، کیونکہ تا جو ہے یہ قوی ہے اور تا
ضعیف ہے، اور قاف کا قاف ساکنہ کا ادغام جو ہے کاف میں، یہ صرف جو ہے الم نخلقکم میں ہوا ہے اور جوازن ہے، ورنہ تو تام ہی بہتر ہے۔ یہ جو ہے حاصل کلام۔ اب جو ہے ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ طا کے اندر الصاق وسط لسان کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے، اور زبان کی نوک ثنائے علیہ کی جڑ سے لگی رہتی ہے، تو اسے ہٹائے بغیر ہی تا کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہٹائے بغیر تا کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے طا کے اندر صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھتے ہوئے ہم جو ہے اسے کیا نام ہے ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اور قاف کے اندر جو ہے یہ علم نخلقکم کے اندر ادغام جو ہوتا ہے وہ ادغام تام ہی بہتر ہے روایتاً، جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا گیا۔ بہرحال یہ 2 شعر مکمل ہو گئے۔ تیسرا شعر ہے وَحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَلْنَا۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر استعلاء اور اطباق کو خاص طور سے اور ضمناً جو ہے اور بھی کچھ ضروری باتیں ذکر کی ہیں، تو استعلاء اور اطباق کے بعد اب بتلا رہے ہیں کہ وَحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَلْنَا، اور جعلنا انعمت المغضوب اور ضللنا کے سکون کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ وحرص علی السکون، سکون کے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جعلنا انعمت المغضوب اور ضللنا میں۔ تو اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف ساکن کے سکون کو تام ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ قلقلہ یا ادغام کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اب رہا کہ جعلنا، انعمت، المغضوب اور ضللنا، ان 4 کلمات کو ذکر کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کیوں ایسا جو ہے زور دیا انہوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کلمات میں سکون کے تام ادا نہ ہونے کی وجہ سے حرف ساکن میں حرکت کی بو آ جاتی ہے اور وہ ہل جاتا ہے، یعنی قلقلہ ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے ادغام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں، ایسا مصنف نے ان مثالوں کو پیش کر کے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہے قلقلے کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، یہ ادغام کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حرف ساکن اور بعد والا حرف قریب المخرج ہو، جیسے جعلنا اور ضللنا، لام اور نون جو ہے قریب المخرج ہیں، تو ان میں جو ہے ایسا ادغام کی کیفیت کے پیدا ہونے کا ذرا شبہہ تھا، اس وجہ سے مصنف نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ ویسے ہر حرف ساکن کا سکون جو ہے تام ہی ادا کیا جائے گا۔ اچھا، بہرحال یہ ادغام کی کیفیت یا قلقلے کی کیفیت دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب حرف ساکن اور بعد والا حرف بعید المخرج ہو، قریب المخرج ہو تو بھی اور بعید المخرج ہو تو بھی، جیسے انعمت، انعمت، اسی طرح سے جیسے کیا کہتے ہیں المغضوب، ان میں جو ہے آپ دیکھیے تو یہ جو ہے بعید المخرج کی مثال ہے۔ تو بہرحال ان مثالوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر حرف ساکن کا سکون تام ادا ہونا چاہیے، اور ان مثالوں کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب حرف ساکن اور حرف متحرک، یعنی ایک حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو حرف ساکن اور حرف متحرک یہ دونوں جو ہے قریب المخرج ہوں، تو وہاں پہ ذرا خاص توجہ رکھنی چاہیے سکون کو تام ادا کرنے کی۔ یا اسی طرح سے حرف ساکن اور حرف متحرک
جب یہ بعید المخرج ہوں تو وہاں پر جو ہے خاص توجہ رکھنا چاہیے سکون کی ادائیگی پر، ورنہ یا تو قلقلہ ہو جائے گا سکون والے حرف ساکن میں، یا یہ جو ہے حرف ساکن کے اندر جو ہے ادغام کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ وخلص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا، فرما رہے ہیں اور محظوراً اور عصا کی صفت انفتاح کو خالص ادا کرو، کیوں؟ خوف اشتباهه بمحظورا عصا، ان کے محظوراً اور عصا کے ساتھ مشتبہ ہو جانے کے خوف سے۔ یعنی یہ بتلانا چاہا ہے اس شعر کے اندر کہ حروف منفتحہ میں صفت انفتاح کی ادائیگی پر زور دو، کہیں غفلت کی وجہ سے اطباق ادا نہ ہو جاوے اور معنی میں خلل پیدا ہو جائے۔ گویا کہ اس ایک صفت کی طرف متوجہ کر کے مصنف نے یہ بتلایا ہے کہ ہر حرف کی صفت ممیزہ کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ورنہ صفت ممیزہ اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر جو ہے کلمات میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور معنی بگڑ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے محظوراً اور محظوراً، ذال اور ظا مخرج کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح سے عصا اور عصا، فرق جو یہاں پر ہوتا ہے ان میں، تو کہہ رہے ہیں کہ محظوراً یعنی ذال اور سین کے اندر صفت انفتاح کو خالص ادا کرو، اور ضا اور صاد کے اندر اس کی ضد جو ہے صفت اطباق کو ادا کرو، تو دونوں جو ہے اپنے اپنے مخرج اور صفات صحیحہ کے ساتھ جو ہے ادا ہو جائیں گے، صفات لازمہ کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ استعلاء اور اطباق کے ادا ہو جانے کے خوف سے جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ دونوں کیا تھے؟ حروف متحد المخرج ہیں، اور ان میں فرق جو ہوتا ہے اسی صفات ممیزہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا مصنف نے کہ ذال اور سین کے اندر صفت انفتاح کو خالص ادا کرو، ضا اور جو ہے صاد کے اندر صفت اطباق ادا کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذال اور میں یا اسی طرح سے سین میں صفت انفتاح ادا نہ ہو تو کون سی صفت ادا ہونے کا امکان ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ صفت انفتاح ادا نہیں کرے تو اس کی ضد جو ہے صفت اطباق ادا ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں جو ہے ایک طالب علمانہ سوال کہ محظوراً اور عصا میں صفت انفتاح کو ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ محظوراً اور عصا سے جو ہے اشتباہ نہ ہو، تو کسی منچلے نے یہ سوال کر دیا کہ اس کے برعکس سے کیوں نہیں کہا، یعنی ایسا کیوں نہیں کہہ دیا وخلص الاطباق محظوراً عصا، کہ صفت اطباق کو جو ہے محظوراً اور عصا میں جو ہے کیا کہتے ہیں صفت اطباق کو خالص کرو، تب بھی تو وہ بات ہو جاتی۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ کہتے تو پھر آپ اس کو لے کر کے سوال کرتے کہ ایسا کیوں نہیں کہا، یہ بھی تو ایک الزامی جواب ہے۔ دوسرے یہ ہے اس کا تحقیقی جواب کہ اس لیے کہ صفات ضعیفہ کی ادائیگی میں جو ہے تساہل زیادہ ہوتا ہے، نیز اس طرح سے صفت ضعیفہ کی طرف جو ہے توجہ بھی مبذول ہو گئی اور مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ یعنی ایسا مصنف کہہ سکتے تھے وَخَلِّصِ الْإِطْبَاقَ مَحْظُورًا عَصَا، کہ اس محظوراً اور عصا میں جو ہے صفت اطباق کو ادا کرو، جیسے یہاں کہا خلص انفتاح محظوراً عصا، لیکن وہ صرف ایک ہی بات ہوتی اور یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز تو یہ کہ صفت ضعیفہ کی طرف جو ہے توجہ دلا دی، اور کیونکہ صفت ضعیفہ کی ادائیگی میں جو ہے کیا کہتے ہیں توجہ زیادہ نہیں ہوتی، تساہل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی دلا دی گئی اور مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ تمام صفات ممیزہ کو جو ہے اچھی طرح سے ادا کیا جائے تاکہ ہر حرف جو ہے الگ الگ ہو جائے۔ آگے فرمایا
اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گرچہ ان دو صفت کو بیان کیا ہے امتیاز کرنے کو، انفتاح اور اطباق میں، لیکن مقصد میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ تمام ہی ایسے حروف میں امتیاز مقصود ہے جو متشابہ الصوت ہیں۔ لہذا تا اور طا کو لے لیجئے، وہاں پر بھی جو ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ہر صفت ممیزہ کو جو ہے آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ صفت ممیزہ ہی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے متحد المخرج حروف جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال آخری شعر ہے وراعی شدتم بکاف وبتا کشرککم وتتوفا فتنتا۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اور کاف اور تا کی صفت شدت کی رعایت کرو، جیسے شرککم، تتوفا اور فتنتا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں کاف اور تا کی صفت شدت کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں انہی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ شرککم، تتوفا اور فتنتا جیسی مثالوں میں صفت شدت کی رعایت کا حکم دے کر کے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں کاف اور تا شدیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ محموسہ بھی ہیں، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ باب الصفات میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اسی صفت ہمس کی وجہ سے بقیہ حروف شدیدہ کے مقابلے میں ان میں ایک طرح کا ضعف پایا جاتا ہے، تو کہیں بے خیالی میں ایسا نہ ہو کہ صفت شدت کمزور پڑ جاوے اور یہ دونوں حروف رخوا ہو جاویں، اور خصوصاً جب کہ یہ مکرر ہوں، جیسا کہ مثال مذکور میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شرککم، تتوفا، فتنتا۔ فتنتا میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دو حرف مکرر ہیں تا اور تا، لیکن فصل کے ساتھ، اور شرککم میں اور تتوفا میں بغیر کسی فصل کے یہ دونوں حرف جو ہے مکرر واقع ہوئے ہیں۔ تو بس ان کا مقصد یہی تھا کہ کاف اور تا کے اندر چونکہ صفت ہمس بھی پائی جاتی ہے تو کہیں اس کے ضعف کا اثر ایسا نہ ہو کہ صفت شدت کا خیال نہ رہے اور بجائے شدت کی رخوہ پیدا ہو جاوے، اس لیے مصنف نے ایسا کہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاف اور تا میں ہا کی آمیزش ہو جاتی ہے اور جو ہے کھ اور تھ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت شدت کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے کہ صفت شدت کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ صفت شدت کے خیال نہ کرنے کی وجہ سے کبھی تو یہ حروف جو ہے رخوہ بن جائیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا اس میں ان دونوں حرفوں میں جو ہے ہا کی آمیزش ہو جائے گی اور دونوں ہی غلط ہے۔ بہرحال ہمارا یہ باب جو ہے باب الاستعلاء والاطباق یہ مکمل ہوا۔ استعلاء اور اطباق کے ضمن میں مصنف نے کچھ مزید باتیں جو ذکر کی۔ پہلی بات جو ہے سکون، حرف ساکن کے سکون کو تام ادا کرنے کی ترغیب دی تیسرے شعر کے اندر۔ چوتھے شعر کے اندر دو مثالوں کو پیش کر کے ایک اصولی قاعدے کی طرف اور اصول کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے کہ صفات ممیزہ کا ہر حرف کے اندر جو متحد المخرج حروف ہیں اور صفات ممیزہ کے ذریعے ہی وہ الگ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے الگ الگ کر کے صفات ممیزہ کا خیال کر کے انہیں ادا کیا جائے۔ اور آخری شعر کے اندر یہ بتلا دیا کہ کاف اور تا کے اندر گرچہ صفت ہمس پائی جاتی ہے، لیکن صفت ہمس کی وجہ سے صفت ہمس کے ضعف کا اثر ایسا ان میں نہ پایا جائے کہ صفت شدت جو ہے متاثر ہو جاوے اور کاف اور تا جو ہے بجائے شدیدہ کے رخوہ بن جاویں، یا اسی طرح سے بے خیالی اور بے توجہی میں ایسا نہ ہو جاوے کہ کاف اور تا کے اندر جو ہے ہا کی آمیزش ہو جاوے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر حرف کو، قرآن کے ہر حرف کو اس کے جمیع صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ویسا ہی قرآن کریم ہم سے ادا کرواوے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.